تو بھائی میرے، میں پھر سے بتا رہا ہوں آپ کو، میں ایک صحافی ہوں سچا، اللہ تبارک تعالیٰ نے جو مجھے دیا ہے ہنر، میں وہ لکھتا رہوں گا۔ آپ ایسے کریں، میرے ٹکڑے آپ کر دیں، لیکن جو کچھ میں نے لکھ دیا وہ لکھ دیا۔ تو آئیے، یہ اغوا برائے تاوان جو کہ 1 سال سے متواتر ناسور بن گیا ہے ہمارے لیے، اور اس میں ہم پستے جا رہے ہیں۔ یہاں کی قوم ہم سے پوچھتی ہے کہ اگر آپ کوئی گناہ کرتے ہیں تو سنا ہے چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹ دیتے ہیں آپ، اور اگر کوئی ایسا گناہ کرتا ہے تو اس کو کوڑے مارے جاتے ہیں، اور ایسا سنگین گناہ کو کرتا ہے جو کہ جسم داغ دیتے ہو تم انسانیت کے۔ کیا بات ہے! اخلاقی اقتدار آپ کی کہاں چلی گئی؟ وہ اخلاقی اقتدار میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کو آج ہی ختم کر لیں اور اپنے آپ سے معافی مانگے، اور خدا کی ذات سے بھی معافی مانگے، اور انسانیت سوچ جو کام آپ نے کیا ہے اس کو بھی ایک طرف رکھتے ہوئے سب سے معافی مانگے، اور دوبارہ ایسے کام کو ہاتھ مت لگائیں تو بہتر ہے۔ آپ کی انتہا ہو چکی۔ اس میں وزارت جو امن عامہ ہے وہ پورے طور پر ہمارے ساتھ ہے، اور یہاں کی پولیس جو ہے اس نے یہ ہمیں بتایا ہے کہ اس کے بعد اغوا برائے تاوان کی سمجھ لیں کوئی ایسی بات جو ہے ہم سننا نہیں چاہیں گے، اور جہاں بھی ایسا مسئلہ ہوگا ہم فوری طور پہ اس کو حل کریں گے۔ یہاں تک کہ ہمارے سفارت خانہ پاکستان نے ایک بڑا اچھا احسن طریقے سے کام سر انجام دیا۔ میں مبارکباد کے مستحق ہیں سفارت خانے والے، اور قابل ستائش ہیں کہ انہوں نے اس دفعہ، جب کہ ایک پیش امام کو یرغمال بنا لیا گیا اس وجہ پر کہ چلیے ایک نقاہ جو ہے پڑھائیں، اور اس کو پاترا میں لے جا کے اس کے ایک ساتھی کو، ساجد کو بھی وہاں زدکوب کیا گیا، اس کو ہراساں کیا گیا، ان سے پیسے وصول کر کے بھی نہ چھوڑا گیا، تو پھر کیا ہوا؟ 10 آدمی جو ہے پکڑے گئے، اور مزید اور پکڑے جائیں گے۔ میں اپنی قوم سے اسی ریڈیو کی وجہ سے استدعا کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ ہر وہ شخص جو کہ دیکھے کہ کوئی آدمی گنڈا گردی کر رہا ہے تو فوری طور پر سفارت خانہ پاکستان کو اطلاع دے۔ سب سے پہلے وہ 100 یعنی کاتوں کو، سمجھ رہے ہیں آپ، یونانی زبان میں کاتوں کہتے ہیں 100 دبائیں اپنے ٹیلی فون سے بھی، اور فوری طور پہ جو ہے پولیس کی مدد لیں، کیونکہ اس کا کلاقمہ ہمیں کرنا ہے۔ اس کی بے قنی اگر نہ کی جائے تو ہمیں جو ضلالت یہاں اٹھانی پڑ رہی ہے 1 لاکھ افراد کو، 1 لاکھ تارکین وطن کو، اس کا آپ اندازہ کر لیں کہ کس طرح ہماری جو ہے مصیبتیں اور مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اور یہ گوشوارہ جو جرائم کا آپ بڑھا رہے ہیں، یہ کالوں پہ دیوالا نہیں ہے بلکہ کاکوں پہ دیوالا ہے۔ تو آئیے، میں نے ایک تمہید باندھ دی، اور یہاں کی بہت ساری سوسائٹیاں، سیاسی، معاشرتی اور مذہبی، اور اس کے ساتھ وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم شخصیت ہیں، ان کو بھی میری ایک درخواست ہے کہ یکجا ہو جاؤ۔ بھائی، آپ کے تنازع جو بھی ہیں بنیادی طور پر ان کو ایک طرف رکھ دیں، اور یکجا ہو کے ایک بات کریں کہ اس وبا سے ہمیں جان چھڑانی ہے۔ تو اس بات کے لیے ہمارے پاس ایک بہت ہی اچھے مہمان، پہلے تو میں ان کے والد محترم کا جو ہے بہت ہی فین ہوں، ان کے بارے کچھ بتا دوں کہ وہ کہتے تھے، مسیر یار آنا یار بیک روٹی کھائیے۔ ظفر علی کہنے کی بات کر رہا ہوں، میں بھی اس وقت تاجر تھا اور وہ بھی تاجر آئے، اور یہاں پہ جب امونیا میں انہوں نے ڈیرا ڈالا تو اس وقت وہ جا رہے تھے، جب وہ میرے آدیے پر کہنے لگے، یار حاجی میں جا رہا ہوں، آدیہ 2 میں سامان بیچ کے جا رہا ہوں۔ تو بازاری کا آدیہ میرا انہوں نے لیا، تو یعقوب صاحب تھے، تو وہ سامان بیچنا شروع کر دیا انہوں نے بازاری میں۔ تو ایک دن ایسا ہوا، وہ کہنے لگے، نہیں حاجی میں نہیں جا رہا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا ہے، یار شکریہ آپ نے آدیہ دیا اور ہم نے سامان کچھ بیچ لیا، لیکن مجھے یہاں وہ کام کرنا ہے جو کسی نے نہیں کیا۔ وہ کام کیا تھا؟ میں نے کہا بتاؤ تو صحیح۔ نہیں یار پہلے بریانی کا۔ میں نے کہا یار کام تو بتاؤ ہے کیا؟ کہنے لگے کہ اب انشاءاللہ تعالی وہ لوگ جو کہ لائنیں لگواتے ہیں، آپ کی دکان بھی شامل ہے کیونکہ آپ بھی فون کراتے ہیں پاکستان۔ میں نے کہا بالکل کراتا ہوں بھائی، میں تو 24 گھنٹے جو ہے حاضر ہوں، 12 گھنٹے ڈیوٹی میری ہے، 12 گھنٹے ایک اور کی۔ تو کہنے لگے یہ اتنا آسان کر دوں گا، اتنا آسان اس کو کر دوں گا، اس ٹیلی فون سسٹم کو، کہ آپ اس کی توقع نہیں کر پائیں گے۔ 100 درخمہ کی بات کر رہے تھے وہ، مجھے اس وقت کی بات یاد ہے جبکہ 300 درخمے میں ہو رہا تھا منٹ اس وقت۔ تو وہ کہنے لگا میں 100 درخمے تک لے کے جاؤں گا۔ تو بھائی یہ 100 درخمے تک جو اپنا تہیا کر چکے تھے وہ کون تھے؟ راجہ ظفر علی کیانی، مرحوم، کہنے کو دل تو نہیں چاہ رہا،
لیکن حقیقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. وہ ہمارے دلوں میں ہیں, وہ مساجد میں ہیں, وہ کام وہ کر گئے کہ وہ جنت الفردوس میں گھوم رہے ہیں. بالکل, کیونکہ ایسے کام انہی کے تھے. اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ انہوں نے 100 درخمہ کر کے دکھا دیا. جب 100 درخمہ کر کے دکھا دیا تو وہ ایک اور بات مجھے اچھی طرح یاد ہے. جب وہ فوت ہوئے تو اس وقت میں نے آرٹیکل لکھا, میں گاؤں میں تھا, آرٹیکل میں نے لکھ دیا. اور جب واپس آیا تو مجھے محسوس ہوا کہ انہی گلیوں میں ان کی خوشبو جو ہے آ رہی ہے, انہی گلیوں میں وہ فائدہ مندی جو کہ قوم کے لیے وہ کر گئے ہیں وہ ہے. ایک تیسری بات اور کرتے تھے وہ یہ تھی کہ یہاں پہ جتنے یہ سیاسی رنگت والے لوگ ہیں نا, گرگٹ کی طرح, آج یہ کر لیا کہ ہمیں بیٹھنا کرسیوں پہ, اور یہ سیاست میں آ گئے اور قوم کو ورگلا رہے ہیں. کسی کو کوئی خیال نہیں. 2 سال بیٹھے ہوئے, یہاں سے صدر بن گئے, 2 سال بیٹھے ہوئے ہیں کسی اور جگہ پہ, اور یک لخ جب الیکشن کی باری آئی تو فوری طور پہ آ گئے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہنے لگے نہیں, بات یہ نہیں, پہلے شعور دو قوم کو, کیوں الیکشنوں کے چکر میں یہاں مصیبت میں انہیں ڈال رہے ہو. میں نے کہا یہ بات تو آپ کی صحیح ہے. تو کہنے لگے یہ خواہش میری اور ہے یار. میں نے کہا کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ جہاں پرنٹنگ میڈیا میں نے اخبار تو شروع کر لی ہے, لیکن میں نے الیکٹرانک میڈیا جو ہے اس کو بھی بحال کرنا ہے. یہاں ٹی وی اور ریڈیو تو وہ چھوٹا لیول سمجھتے تھے, لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ ٹی وی کے لیے انتھک محنت کر رہے تھے, اور وہ ان قریب کسی جگہ کانٹریکٹ سائن کرنے لگے تھے جب ان کی وفات ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے. تو انہی کی لخت جگر عدیل اور سجیل دونوں ماشاءاللہ بہت ہی ہونہار ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ نعمت خداوندی ہے کہ ایک اچھے دوست کے اچھی اولاد آج بھی ہم میں موجود ہیں. عدیل حج کر آئے, مبارک ہو بھائی. اب جو ہے سجیل میرے پاس بیٹھے ہیں کہاں پہ, 104.4 FM اسٹوڈیو میں. ہمارے پاس ہمارے بڑے ہی معزز مہمان, اور میں سمجھتا ہوں آج کے جوان سال اور روح رواں مقرر اچھے, اور پاکستان مسلم لیگ نون کے چیئرمین اور کنگ کون ہے؟ کنگ ایک ہی تھا, اور ان کے بیٹے جو ہیں وہ بھی کنگ بن گئے ہیں, یقیناً ہیں. تو کنگ گروپ آف کمپنیز کے روح رواں عدیل اور سجیل ہمارے پاس ایک نعمت ہے ہمارے اچھے دوست کی. تو راجہ سجیل احمد کیانی کو مبارکباد دیتے ہوئے بھائی کی کہ انہوں نے حج کیا, اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو بھی حج پہ لے کے جائے اور بار بار لے کے جائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی راجہ سجیل صاحب, میں تو بات چھیڑ بیٹھا اپنے دوست کی, تو مجھے ایسے لگا کہ شاید 1 گھنٹہ جو میں کیا ساری زندگی ان پہ بولتا رہوں. تو ان کی وہ خصوصیت, ان کا پیار, اور جب وہ یہ کہتے تھے نا کہ مسیر ادھر آنا یار, کھانا کھائیے پہلو, وہ بغیر کھانے کے جو بھی جاتا تھا اس بلڈنگ میں کسی کو نیچے جانے کی اجازت نہیں دیتے تھے. تو آپ تشریف لائے, خوش آمدید, بہت خوشی ہوئی. جیسا کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ عقل سلیم سے بہت کچھ بڑی پیاری پیاری باتیں کرتے ہیں, اور جب آپ ڈائس پہ جاتے ہیں تو وہاں بھی ایک اچھے مقرر اور اچھی باتیں کرنے والے محسوس کیا ہے میں نے بہت جگہ پہ. آج جو آپ کو یہاں زحمت میں نے دی ہے وہ یہ ہے چند ایک باتوں کی. بہت ساری ابتدا تو میں نے بتا دی, لیکن جو کہ آپ کے الفاظ جو ہیں اس میں, ان پہ اگر غور کروں اور لوگوں کو اس ریڈیو سے بتاؤں تو یقیناً بہت فائدہ مندی ہوگی ہمیں. سب سے پہلے تو آپ والد مرحوم کو جب وہ رحلت فرما گئے تو آپ کا دل کیا کر رہا تھا اس وقت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاد صاحب, سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پہ مدعو کیا. شاد صاحب, یہ بڑا ایک ایموشنل سا سوال ہے, اور جب بھی میرے والد گرامی مرحوم راجہ ظفر علی کیانی کا ذکر ہوتا ہے کسی جگہ پہ, تو یقین کریں کہ جذبات جو ان سے ہیں وہ قابو میں رکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. جب میرے والد کی ڈیتھ ہوئی ہے تو میں اس وقت انگلینڈ میں پڑھ رہا تھا, اور مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ میرے تایا کے بیٹے نے مجھے فون کیا کہ اچانک ان کا انتقال ہو گیا. جی جی. تو میں تمام سننے والے جو ینگ جنریشن ہیں, جو میرے بھائی ہیں, ان کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اس وقت میری کیفیت یہ تھی کہ میں نے محسوس کیا کہ میرے جسم میں سے ہوا نکل گئی. جی. میں نے محسوس کیا کہ میرے جسم میں سے ہوا نکل گئی, اور جو چھتری ہمارے سر کے اوپر تھی
اس چھتری کی وجہ سے ہی ہم آج جو کچھ ہیں وہ ہیں. تو میں تمام سننے والے جو میرے بھائی ہیں جن کے والدین زندہ ہیں ان سے اپیل کروں گا کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے اور اپنی زندگیاں وقف کر دیں ان کی خدمت کے لیے. شاد صاحب، راجہ ظفر علی کیانی صاحب کی جو زندگی اور جو انتقال ہے وہ دونوں اپنی جگہ پہ ایک معنی رکھتے ہیں. بالکل. ان کی زندگی سے بھی سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے اور ان کے انتقال سے بھی سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے. جی جی. کہ ایک غریب آدمی پاکستان سے محنت کرنے کے لیے یورپ میں آیا اور محنت کا یہ عالم تھا کہ جس دن وہ یونان پہنچے تو ان کے پاس ایک شرٹ اور ایک ہی پینٹ تھی. بجا فرمایا. جس دن وہ سوتے تھے تو شرٹ اتار کے تکیے کی جگہ وہ سر کے نیچے ہوتی تھی اور صبح اسی کو دھو کے پہن کے تو وہ کام کی تلاش میں نکل جاتے تھے. صحیح کہتے. تو یہ سفر کوئی ایسے ہی طے نہیں ہو گیا تھا. انہوں نے بہت زیادہ محنت کی اور محنت کر کے دکھائی اور اپنے خواب پورے کیے. اس میں سب سے جو دیکھیں بزنس مین بن جانا اور پیسے کما لینا یہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے بغیر ممکن نہیں ہوتا. جی جی. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ان کو صلاحیتیں دی تھیں، عوام کی خدمت کی اور عوام کے لیے وہ درد رکھتے تھے. جی. ہم نے بھی یہ چیزیں ہم نے وراثت میں ہمیں ملی ہیں. میں اپنے والد راجہ ظفر علی کیانی کو، ہر بچے کو اپنے والد سے بہت پیار ہوتا ہے، لیکن میں ان کو اپنے لیے ایک رول ماڈل بھی سمجھتا تھا. بہت اچھی بات کہ وہ میرا ایک رول ماڈل ہے اور میری ہمیشہ یہی کوشش ہوتی کہ ان کے نزدیک رہ کے زیادہ سے زیادہ سیکھوں. اور جو ان سے میں نے سیکھا وہ یہی سیکھا کہ عوام کی خدمت کرو، حقوق العباد کا خیال رکھو. جی جی. رہ گئی بات ان کے انتقال کی تو اس بارے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں انتقال ایک اتنی بڑی حقیقت ہے کہ آج ہم سارے اپنے جذبات اکٹھے کر لیں، اپنا پیسہ اکٹھے کر لیں، اپنی طاقت اکٹھی کر لیں، لیکن آج ہم راجہ ظفر علی کیانی صاحب کو واپس نہیں لا سکتے. ہم اگر ان کو زندہ رکھ سکتے ہیں تو ان کی جو آئیڈیالوجی تھی ٹورڈز پاکستانی کمیونٹی، ٹورڈز جو ویژن رکھتے تھے وہ کہ عوام کی فلاح کی جائے، اگر آج ہم ان کو زندہ رکھ سکتے ہیں اور الحمدللہ رکھے ہوئے ہیں تو اس کی بیسک وجہ یہی ہے کہ آج ہم ان کے جو انہوں نے رستہ ہمارے لیے ایک چھوڑا تھا اسی رستے پہ ہم چل رہے ہیں، عوام کی خدمت کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ میرا پوری قوم سے، پوری پاکستانی کمیونٹی سے، آپ سے تو میرے بہت سارے رشتے بھی ہیں، میرے والد صاحب کے بھائی بھی ہیں، دوست بھی ہیں، ہمارے بڑے بھی ہیں. تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہماری طرف سے پوری کوشش ہوگی کہ راجہ ظفر علی کیانی صاحب کی کمی محسوس نہ ہونے دیں. میں ایک دعویٰ تو نہیں کر سکتا کہ میں راجہ ظفر علی کیانی بن جاؤں گا، ان جیسا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا، لیکن آپ سب کے پیار اور سپورٹ سے انشاءاللہ تعالیٰ پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو کمی محسوس نہ ہو. سجیل میاں، جہاں آپ نے اپنے والد محترم کو آئیڈیالوجی یعنی ان کی اپنائی، میں سمجھتا ہوں ان کی یادیں جو ہیں ابھی تک یونان کے رہنے والوں، خاص کر وہ لوگ جو کہ پرانے ہیں، ان کے دل میں پیوستہ ہیں. جی. یہ کسی طرح بھی یہ بات جو ہے ہمارے دلوں سے نہیں نکل سکتی جو کہ ان کا پیار تھا. اور جب وہ سائن کر رہے تھے ٹی وی کے لیے، اس پہلو پہ ذرا آئیے گا کیونکہ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا، جب وہ سائن کر رہے تھے ٹی وی کے لیے پاکستان میں اور گئے وہ، تو اس وقت وہ واقعہ ہی ٹی وی لے چکے تھے یا کیا تھا؟ دیکھیے جی، یہ پروجیکٹ تھا، اس کا نام تھا DTH، ڈائریکٹ ٹو ہوم. جی جی بالکل. بدقسمتی کے ساتھ پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش کے پاس DTH کی سہولت موجود ہے، لیکن پاکستان میں ڈائریکٹ ٹو ہوم کی سہولت موجود نہیں ہے. میں اس کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالتا چلوں کہ DTH سے مراد یہ تھی کہ سیٹلائٹ ٹی وی، کہ یہ کیبل کا جو نظام ہے یہ ختم کر کے اور ایک پراپر اس کو سیٹلائٹ کے تھرو ٹی وی ہر گھر میں پہنچایا جائے. سب سے پہلے تو جی کہ ٹینڈر جون سا وہ ہماری کمپنی نے ون کیا تھا اور اس کے اوپر سارا کام ہو چکا تھا. اس پروجیکٹ کی جو پراپر وہ لاگت تھی وہ تقریباً $15 ملین تھی. اور یہ جس دن والد صاحب کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے وہ اس دن اپنے جو پارٹنرز تھے ان کے ساتھ پاکستان میں موجود تھے اور میرے خیال میں ود ان اے ویک اور کچھ دنوں میں سائن ہونے والا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور یہ تھا کہ ان کی زندگی اتنی نہیں تھی اور اس چیز کو ہمیں بھی پھر روکنا پڑا. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہمارا جو بزنس گریس کے اندر ہم نے اس کو بھی دیکھنا تھا، ہم نے عوام کو بھی دیکھنا تھا. تو انشاءاللہ تعالیٰ پوری کوشش کریں گے کہ اس پروجیکٹ کو دوبارہ شروع کیا جائے.